پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول مذاکرات ناکام، پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا اعلان۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا، پاکستان اور افغان طالبان بات چیت میں قابل عمل حل تک نہیں پہنچے، مذاکرات کا واحد ایجنڈا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کا استعمال روکنا تھا۔ افغان وفد اس مسئلے سے انحراف کرتا رہا، دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد پیش کیے جانے کے باوجود افغان طالبان نے سرحدی دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ افغان طالبان کے پاکستان مخالف دہشت گردوں کی حمایت سے مذاکرات کی کوششیں بے سود ہو گئیں۔ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ کابل کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں، طالبان حکومت کا کنٹرول پورے افغانستان پر نہیں۔ مذاکرات کی پہلی نشست میں ہی اندازہ ہو گیا تھا، وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو۔ کہا، جب سے افغان طالبان حکومت میں آئے ہیں ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں۔ بھارت نے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے خلاف پراکسی شروع کر رکھی ہے۔ پاکستان سے جنگ میں بھارت نے جو ہزیمت اٹھائی اب کابل کے ذریعے تلافی کی کوشش میں ہے۔ اسلام آباد کی طرف سے کسی نے نظر بھی اٹھائی تو ہم آنکھیں نکال دیں گے۔ تہران میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی افغان نائب وزیر داخلہ سے ملاقات، اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی، مصافحہ بھی کیا۔ محسن نقوی کا پاک افغان مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور، کہا جس طرح ہر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے بھی ہیں، ہم اپنے اختلافات کو بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ ایران کی پاک افغان تنازع حل کرنے میں مدد کی پیشکش، ایرانی صدر سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ مودود پزشکیان نے کہا، ایران ہر تنازع کے حل میں ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کے زخم تازہ کر دیے، پاک بھارت جنگ میں 7 نئے اور خوبصورت طیارے گرائے، جاپان کے بعد جنوبی کوریا جا کر بھی پاک بھارت جنگ بند کروانے کا تذکرہ۔ سیول میں اپیک سی او سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے 8 ماہ میں 8 جنگیں رکوائیں، مودی کو کہا جنگ کرو گے تو ہم تجارت نہیں کریں گے، تجارت نہ کرنے کی دھمکی دی اور 2 دن میں امن ہو گیا۔ تھائی لینڈ، کمبوڈیا، بھارت، پاکستان اور مشرق وسطیٰ میں تجارتی سفارتکاری استعمال کی، ہم دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں۔ کہا، پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل شاندار شخصیات ہیں، پاکستان کے فیلڈ مارشل ایک بہترین سپہ سالار بھی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کل چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثرہ، 10 ملکوں میں شامل، ہمیں سیلاب، کلاؤڈ برسٹ جیسے قدرتی آفات کا سامنا رہتا ہے۔ قدرتی آفات کے نتیجے میں پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ تعمیر نو کے لیے بار بار قرض لینے سے معیشت کمزور ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کونسل جنرل سٹیٹسن سینڈرس کی ملاقات، امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں شاندار مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت۔ مریم نواز نے کہا، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات افق کی نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ دورہ امریکہ باہمی تعلقات میں مزید استحکام کا باعث ہوگا۔ حکومت پنجاب سرحد پار سے آنے والی اسموگ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سیلاب میں تاریخی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے بعد بحالی کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کا معاملہ لٹک گیا، پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق کو استعفے کے لیے مہلت ختم، تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کا فیصلہ ہوا نہ، نئے وزیر اعظم کا نام فائنل ہو سکا۔ اسمبلی قوانین کے مطابق عدم اعتماد کے ساتھ نئے قائد ایوان کا نام دینا لازمی۔ پیپلز پارٹی کے 14 ارکان اسمبلی نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر دستخط کر دیے۔ پیپلز پارٹی کا تحریک عدم اعتماد کے لیے 36 ارکان اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ۔ قمر زمان کائرہ نے چودھری انوار الحق کو ناکام ترین وزیر اعظم قرار دے دیا۔ 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، چودھری انوار الحق کے دور میں آزاد کشمیر میں بدامنی بڑھی، پرتشدد مظاہرے ہوئے، آزاد کشمیر حکومت نے کرائسس پر قابو نہیں پایا، نون لیگ نے آزاد کشمیر حکومت میں نہ بیٹھنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔
سینٹ کے کل کے الیکشن روکنے کی استدعا مسترد، سپریم کورٹ میں شبلی فراز کی درخواست پر سماعت، عدالت کی پشاور ہائی کورٹ کو فریقین کو سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ ختم کر دیا۔ آپ نے خود امیدوار کو نامزد کر رکھا ہے، حکم امتناع کیوں مانگ رہے ہیں؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کا بیرسٹر گوہر سے مکالمہ۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن نے بڑا بے آبرو کر کے نکالا ہے، سینٹ الیکشن روکا جائے۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ حکم امتناع پر عدالت بہت واضح ہے، جب فیصلہ نہیں کر رہے تو حکم امتناع کیسے دیں؟ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا افسوس ہے کل سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہم مزید پیچیدگیوں میں نہیں جانا چاہتے۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا لیمن گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ سیشن کورٹ اسلام آباد میں لیمن گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت، عدالت کا لیمن گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ گنڈاپور کی مسلسل غیر حاضری کے باعث عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ کیس کی آئندہ سماعت 11 نومبر تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کابینہ بنانے کا اختیار دے دیا۔ عظمیٰ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بانی نے سہیل آفریدی کے لیے پیغام دیا کہ وہ اپنی مرضی سے مختصر کابینہ بنائیں اور صوبے کے معاملات دیکھیں۔ کابینہ کے لیے بانی نے کوئی نام تجویز نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، مختصر کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ، بانی کے نامزد کردہ سینٹ کے ضمنی انتخاب کے امیدوار خرم ذیشان کی حمایت کا بھی فیصلہ۔ پنجاب میں اسموک کا روک، فضا مضر صحت قرار۔ لاہور میں فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ، 563 AQI کے ساتھ دنیا میں سر فہرست۔ قصور، فیصل آباد، ملتان اور شیخ پورہ میں بھی اسموک کی شدت بڑھ گئی۔ فضا میں تیرتے ذرات کے باعث سانس لینا بحال ہو گیا۔ شہری مختلف بیماریوں کا شکار ہونے لگے۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو ماسک پہننے اور احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں فضائی آلودگی کے نرخے میں AQI 247 ریکارڈ۔ رواں سال پنجاب میں فصل کی باقیات جلانے میں 65% کمی آئی۔ اسپارکو کی سالانہ رپورٹ میں انکشافات۔ گزشتہ برس مختلف اضلاع میں ماحولیاتی خلاف ورزیوں کا سکور 838 تھا، جو کم ہو کر 294 تک آ گیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا اسپارکو کی رپورٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محنت اور ماحول کی بہتری کے ویژن کی کامیابی کی گواہی ہے۔ آئندہ برسوں میں پنجاب میں ماحولیاتی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا موسمیاتی دباؤ روکنے کے لیے $250 ملین کا منصوبہ۔ ADB کے گرین کلائمیٹ فنڈ سے 6 ممالک میں گلیشیئر پگھلنے کے عمل کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغزستان اور آذربائیجان شامل ہوں گے۔ گرین کلائمیٹ فنڈ کے تحت ان علاقوں میں گلیشیئر پگھلنے کے خلاف اقدامات کی تعلیم دی جائے گی۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 18 فلسطینی شہید، 50 زخمی۔ نیتن یاہو نے حماس پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام لگا کر غزہ پر حملے کا حکم دیا۔ اسرائیلی فضائیہ نے غزہ میں 3 فضائی حملے کیے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کے باعث حماس نے یرغمالی کی لاش کی حوالگی مؤخر کر دی۔ ترکیہ کی غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل پر تنقید۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا غزہ میں حملے جنگ بندی کی صریحاً خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل جنگ بندی پر عمل اور امن و استحکام کو نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ اسرائیل کو حماس کے خلاف جوابی کارروائی کا حق ہے۔ حماس مناسب رویہ اپنائے تو ٹھیک، ورنہ ختم کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، کہا حماس مشرق وسطی امن معاہدے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ اسرائیلی بمباری کے باوجود غزہ جنگ بندی برقرار ہے۔ جنگ بندی کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹی جھڑپیں نہیں ہوں گی۔ حماس یا غزہ کے اندر کسی اور نے ایک اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا۔ ترکیہ کا 102واں یوم جمہوریہ جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے یوم جمہوریہ پر مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا ترک قوم کی استقامت دنیا بھر کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر مشکل گھڑی میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ ترکیہ کے ساتھ ادارہ جاتی تعلقات مضبوط اور متحرک ہیں جو مزید فروغ پائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یوم جمہوریہ کے پرمسرت موقع پر اپنے پیارے بھائی صدر رجب طیب اردوان اور ترکیہ کے برادر عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
صدر اردوان کی متحرک قیادت میں ترکیہ کی شاندار تبدیلی اور معاشی بحالی نے عالمی پذیرائی حاصل کی. ہمیں اپنے ترک بھائیوں کا کارناموں پر بہت فخر ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ترک قوم اور صدر طیب اردوان کو مبارکباد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترکیہ کے قومی دن پر مبارکباد. تہنیتی پیغام میں کہا ترکیہ ہمارا برادر ملک ہے, اپنے بہن بھائیوں کی خوشی میں شریک ہے. ثقافتی, تجارتی اور سیاحتی روابط میں دونوں ممالک میں قربت بڑھ رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا جام شوروں میں گیسٹرو کی وبا سے اموات کا نوٹس. کمشنر حیدرآباد اور ڈی سی جام شوروں سے رپورٹ طلب. مراد علی شاہ نے کہا عوام کی صحت پہلی ترجیح ہے. وبائی صورتحال پر مکمل نظر رکھیں. تمام محکمے الرٹ رہیں. متاثرہ دیہات میں فوری طبی کیمپس قائم کیے جائیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس. مختلف محکموں کی سرکاری گاڑیوں کے الاٹمنٹ اور استعمال سے متعلق جائزہ. شرجیل میمن نے کہا کہ کفایت شعاری کو اپنی پالیسی کا بنیادی حصہ بنایا ہے. سرکاری گاڑیوں کی خریداری اور مرمت میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے. غیر ضروری اخراجات سے گریز ناگزیر ہے. تمام گاڑیوں کا ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کیا جائے. سرکاری گاڑیوں کے ذاتی استعمال کے خلاف کارروائی کی جائے. کراچی ایئرپورٹ پر غیر ملکیوں پر خودکش حملہ کیس میں گرفتار ملزمہ گلنسا کی درخواست ضمانت مسترد. سندھ ہائی کورٹ نے ملزمہ گلنسا کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا. گلنسا پر حملے میں سہولت کاری کرنے کا الزام ہے. عظیم روحانی پیشوا شاہ رکن الدین عالم سہروردی کے 712ویں عرس کی تقریبات کا دوسرا روز. سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کے بھائی مرید حسین قریشی اور ممبر قومی اسمبلی زین قریشی نے دربار کو عرق گلاب سے غسل دیا. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری. فاتحہ خوانی, سیکیورٹی کے سخت انتظامات. شمالی کوریا کا سمندر سے زمین پر مار کرنے والے کروز میزائل کا تجربہ. حکام کے مطابق میزائل جوہری پروگرام کا حصہ ہے. کروز میزائل نے ہدف کو نشانہ بنانے سے قبل 2 گھنٹے 10 منٹ تک پرواز کی. یہ تجربہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر جنوبی کوریا کے دورے پر ہیں. امریکی خفیہ ایجنسی نے وینزویلا کے صدر کو اغوا کرنے کی کوشش کی. امریکی میڈیا کا دعویٰ CIA کا نکولس مادورو کے ذاتی پائلٹ کو بھرتی کر کے اغوا کی کوشش کا منصوبہ بے نقاب. منصوبے کے تحت پائلٹ کو کہا گیا تھا کہ وہ مادورو کے طیارے کو ایسی جگہ اتارے جہاں امریکی حکام ان کو گرفتار کر سکیں. یہ خفیہ منصوبہ 16 ماہ تک جاری رہا. پائلٹ کی صدر وینزویلا کے ساتھ وفاداری نے منصوبہ ناکام بنا دیا. برازیل میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن ریو ڈی جنیرو میں 64 افراد ہلاک, متعدد گرفتار. حکام کے مطابق کارروائی میں 2500 سیکیورٹی اہلکار اور 32 بختربند گاڑیوں نے حصہ لیا. اقوام متحدہ کا ماحولیاتی اجلاس COP30 دسمبر سے 21 نومبر تک برازیل کے شمالی شہر بیلو میں ہوگا. سمندری طوفان میلیسا نے جمیکا میں تباہی مچا دی. 3 افراد ہلاک. مواصلاتی نظام درہم برہم. پل, سڑکیں, متعدد گھر زیر آب. پورے ملک کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا. نقصان کا مکمل اندازہ لگانے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں. طوفان جمیکا سے کیوبا کی جانب گامزن. کیوبا میں ساحلی علاقوں سے 1,68,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل.